نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہمیت الصوم، روزے کی اہمیت۔ رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بے نصیب ہے۔ ان انس بن مالک قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم۔ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے، بدبخت ہی محروم ہوتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے یا نہیں، لہٰذا یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے اور اس سے پورا فائدہ اٹھائیں، اور خصوصاً آخری عشرہ۔ رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کر سکنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ عن کعب بن عجرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضر المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمین فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین فلما نزل قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال ان جبريل عرض لي فقال بعد من ادرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده لم يصل عليك فقلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعد من ادرك ابويه الكبر عنده او احدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين۔ رواہ الحاکم۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ممبر لاؤ۔ ہم ممبر لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، اسی طرح جب آپ تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ نے فرمایا، جناب جبریل میرے پاس آئے اور کہا، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ اس کے جواب میں میں نے آمین کہی۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے اس کے جواب میں آمین کہی۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، اس کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ میں نے اس کے جواب میں کہا آمین۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کو اللہ تعالی موقع دے، مہلت دے، اس کے لیے بخشش کے سامان فراہم کرے اور اس کے باوجود وہ ان مواقع سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر بدبختی اسی کے لیے ہے، خود اس کی اپنی ذات ہی کو نقصان ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ دعا کرنے والے جبریل علیہ السلام ہیں اور آمین کہنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر وہ دعا سنی کیسے نہ جائے گی؟ اور پھر یہ دعا بھی نہیں ایک طرح سے بد دعا بنتی ہے۔ اور اس میں رمضان کے علاوہ درود شریف کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے اور والدین کی خدمت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے، اور خصوصاً بڑھاپے کے وقت والدین کا خیال رکھنا اور ان کی ضروریات پوری کرنا اور ان کی مدد کرنا نہایت ضروری ہے۔ روزہ خوروں کا عبرتناک انجام۔ عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بینما انا نائم اتانی رجلان فاخذا بدبعی فاتیا بی جبلا وعرا فقال اسعد فقلت انی لا اطیقه فقال انا سنسهله لك فسعدت حتى اذا كنت في سواء الجبل اذا باصوات شديدة قلت ما هذه الاصوات قالوا هذا عواء اهل النار ثم انطلق بي فاذا انا بقوم معلقين بعراقيهم
مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال قلت من هؤلاء قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم الحدیث رواہ ابن خزیمہ وابن حبان، اور حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے اور دونوں نے کہا اس پر چڑھیں۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کریں گے، بس میں چڑھ گیا، حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گیا جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیرا گیا تھا، جن سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ اسے ابن خزیمہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اب آپ خود سوچے کہ وقت سے پہلے افطار کرنا اگر اتنا بڑا جرم ہے تو روزہ نہ رکھنا اور بلا وجہ نہ رکھنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اب جیسے یہ جو زلزلہ آیا ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ بہت سے لوگ اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ روزے کی حالت میں ان کی موت آئی، لیکن ان لوگوں کی بدقسمتی کا کیا ٹھکانہ کہ جو روزے کے دن میں بغیر وجہ روزہ چھوڑے ہوئے اور اوپر سے زلزلے کا شکار ہو گئے، جہالت اور لا علمی اور اللہ کی نافرمانی کی حالت میں۔ کیونکہ جو لوگ اللہ کے فضل سے عبادت کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ان کے لیے ہم سب کا ایک حسن ظن ہے، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کی حالت میں فوت ہوں ان کے لیے بہرحال ایک تکلیف تو ہے۔ اور اس میں جہاں وہ ذمہ دار ہیں وہاں کسی حد تک وہ لوگ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں کہ جن کو علم ہو اور وہ اس علم کو آگے نہ پہنچائیں اور اپنی حد الوسع کوشش نہ کریں اس بات کے لیے کہ ان کی آخرت کا فکر کریں۔ میں یہ سوچتی تھی کہ دنیا میں جب ہمیں کسی کی تکلیف نظر آتی ہے تو ہم میں سے ہر ایک کا دل کسی نہ کسی طرح ان کی مدد کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ تو دنیا کا حال ہے جس میں ہم اپنی ساری دوڑ دھوپ کے ساتھ کسی حد تک کچھ مدد کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں کون کس کی مدد کرے گا؟ کون کس کو کھلائے گا؟ کون کس کو پلائے گا؟ کون کس کو سزا سے بچائے گا؟ کون کس کو چھڑائے گا؟ کون کس کے کام آئے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ بھی خدمت خلق ہے، لیکن اس سے بڑی خدمت خلق یہ ہے کہ انسان عام حالات میں بھی اللہ کے راستے میں اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں لگائے تاکہ اللہ کے بندے اس بڑے دن کے عذاب سے بچ سکیں۔ تو دین کی تعلیم کو عام کرنا اور دین کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی خدمت خلق ہے۔ ایک ہے شارٹ ٹرم خدمت کہ آج آپ ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ کل کسی کی عاقبت سنوارنے کے لیے آج اس کے مددگار بنیں اور اس کو مشکل سے نکالیں، کیونکہ بہرحال امت مسلمہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو جتنی بھی کوششیں لوگوں کی تعلیم کی اور وہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کی ہو سکتی ہیں، اپنی وسعت اور جان بھر یا مال کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہم زندگی میں کرتے رہیں، اور اگر آج ہم کسی کی مدد کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے گا، کیونکہ جہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات آتی ہے اس کے آخر میں آتا ہے اولئک سیرحمہم اللہ، ان لوگوں پر ان قریب اللہ اپنی رحمت کرے گا۔ لیکن اگر آج ہم خود غرض ہوں اور صحیح بات دوسروں تک پہنچانے میں کوتاہی کریں اور اس کے لیے ٹس سے مس نہ ہو تو یہ بے حسی کی انتہا ہے۔ وقتی دکھ در سے بچانا بھی خدمت ہے، لیکن حقیقی اور مستقل دکھ در سے بچانا اصل خدمت ہے، اس کے لیے بھی فکر کرنی چاہیے۔ الصوم فی ضوء القرآن، روزے قرآن مجید کی روشنی میں۔ روزہ اسلام کے 5 فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ روزے کا مقصد گناہوں سے بچنے اور نیکی پر چلنے کی تربیت دینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ گویا رمضان کا اور روزے کا اصل مقصد تقویٰ کی نشوونما ہے، اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اچھے کاموں کا کرنا، اطاعت کے کاموں کا کرنا اور برے کاموں سے بچنا، یا وہ کام کرنا جو اس کے پسندیدہ ہیں اور وہ کام چھوڑنا جو اس کے ناپسندیدہ ہیں۔ اس کے کرنے کے لیے انسان کو طاقت چاہیے، قوت چاہیے، اور وہ طاقت کس سے حاصل ہوتی ہے؟ روزے سے، کیونکہ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو اس میں کھانا پینا چھوڑتا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو بار بار خود کو کنٹرول کرنے کی جو تربیت انسان کو روزے کی حالت میں حاصل ہوتی ہے وہ باقی زندگی میں اس کو فائدہ دیتی ہے۔ جس طرح وہ اللہ کے حکم سے حلال چیز کو چھوڑتا ہے، اسی طرح وہ اللہ کے حکم سے حرام کو بھی چھوڑ سکتا ہے، یا چھوڑنے پہ قدرت حاصل ہوتی ہے اس کو۔ رمضان کا مہینہ پانے والے ہر مسلمان پر پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہیں۔
مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن رمضان کے بعد ان دنوں کی قضا ادا کرنی ضروری ہے۔ مریض یا مسافر پر روزہ چھوڑنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادت اور حمد و ثنا کرنے کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں، یعنی قرآن کی تعلیمات۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ یعنی رمضان میں اگر روزے نہ رکھ سکو عذر کی وجہ سے تو بعد میں رکھ لو، یہ سہولت یا رخصت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو، کبریائی بڑائی، اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ رمضان المبارک میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے۔ افطار سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک کا وقت روزے کی پابندی سے مستثنی ہے، یعنی روزہ صرف دن کا ہوتا ہے، رات کا نہیں۔ دوران اعتکاف میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہ شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت یعنی بوضاحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ رؤیت الہلال، چاند دیکھنے کے مسائل۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے چاہیے۔ شعبان کے آخر میں اگر مطلع ابر آلود ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے۔ اگر رمضان کے آخر میں مطلع ابر آلود ہو تو رمضان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے۔ مطلع کس کو کہتے ہیں؟ جہاں چاند طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے کی جگہ، یعنی بادل اگر اس جگہ پر آ گئے ہیں جہاں سے چاند نکلتا ہے تو پھر 30 دن پورے کر لینے چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأقدروا له متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ رمضان کا آغاز چاند دیکھنے سے ہوتا ہے، اور جب تک چاند نظر نہ آئے تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اسی طرح جب تک عید کا چاند نظر نہ آئے تو اس وقت تک عید بھی نہیں منانی چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے، فرمایا قال الشہر 29 لیلۃ، یہ آپ کی کتاب میں نہیں، یہ وضاحتی طور پر ایک اور جگہ سے
مشکات المصابیح شاید آپ کے پاس ہو کتاب، اس میں حدیث موجود ہے، بہرحال بخاری اور مسلم ہی کی ہے یہ بھی۔ قال الشہر 29 لیلۃ فلا تصوموا حتى تروه فإن غم علیکم فأکملوا العدۃ 30۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہی کی روایت ہے یہ، اور یہ دوسری روایت ہے جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، پس روزہ رکھنا شروع نہ کرو جب تک کہ ہلال نہ دیکھ لو، پھر اگر مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ تم کو نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ یعنی اسلامی کیلنڈر کا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے اور 30 دن کا بھی ہوتا ہے، یعنی اس میں گنجائش ہے۔ تو اگر 29 پہ نہیں چاند دیکھا تو پھر 30 پورے کر لو۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ پہلی روایت کس کی تھی؟ عبداللہ بن عمر کی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30۔ متفق علیہ، کہ چاند دیکھ کر روزوں کا آغاز کرو اور چاند دیکھ کر روزے ختم کرو، پھر اگر چاند یعنی مطلع صاف نہ ہو اور نہ ہونے کی وجہ سے چاند تم سے چھپا رہ جائے، یعنی چاہے نکلا ہوا ہو لیکن تمہیں نظر نہیں آیا، تو تم مکلف نہیں ہو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اس میں گنجائش موجود ہے، اور اصل چیز رؤیت ہلال ہے، یعنی مہینے کا آغاز کس سے ہوگا؟ چاند دیکھنے سے ہوگا۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہمیں شمسی کیلنڈر نہیں دیا گیا، قمری دیا گیا ہے، کیونکہ شمسی کیلنڈر کے مطابق اگر ہم روزے رکھتے تو ہمیشہ ایک ہی موسم میں روزے آتے۔ قمری کیلنڈر تبدیل ہوتا رہتا ہے، پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے 10 دن بعد روزے شروع ہوئے تھے، پھر اس کے بعد اگلے سال آپ اندازہ کریں کہ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں گے، اور اس طرح عبادت جو ہے وہ ہر موسم میں، کہ بندہ مومن ہر حال میں اللہ کا بندہ ہے، چاہے سردی ہو یا گرمی۔ اسی طرح آپ دیکھیے حج ہے تو حج بھی ہر موسم میں آتا ہے، اور پھر اس میں ہر علاقے اور ہر زمانے کے لوگوں کی رعایت ہو جاتی ہے، کیونکہ ساری زمین پر ایک وقت میں ایک جیسا موسم بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ کے ہاں سردی ہوتی ہے تو دوسری طرف آسٹریلیا میں اس وقت گرمی ہوتی ہے۔ ہم ناردرن ہیمسفیئر میں ہیں تو جو اس کا اپوزٹ ہے اس میں موسم بالکل فرق ہوتا ہے۔ تو اب اگر ہماری رعایت سے روزے آتے تو پھر دوسروں کو مسلسل ایک تکلیف ہوتی، تو اس تبدیلی سے سب کے ساتھ معاملہ برابر ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایک امی قوم ہیں، نہ لکھتے ہیں نہ نجوم کا حساب جانتے ہیں۔ یہ بھی متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔ ہم امی قوم ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، نہ حساب کرتے ہیں اور نہ نجوم جانتے ہیں۔ مہینہ یوں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے۔ آپ نے ہاتھوں کے اشارے سے انگلیوں سے یہ بات سمجھائی، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھولا اور تیسری مرتبہ آپ نے انگوٹھا بند کر لیا، یعنی 29 کو، یعنی مہینہ اصلاً 29 کا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مہینہ یوں ہے اور یوں ہے اور یوں، یعنی پورے 30 دن، یعنی دونوں طرح عمل کر کے دکھایا۔